بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبر ایک بری صفت۔ ایک اچھے معاشرے کا قیام باہمی محبت و الفت اور ہمدردی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس معاشرے کے افراد ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوں اور دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے کام آتے ہوں تو وہ معاشرہ مثالی معاشرہ بن جاتا ہے، اور جہاں غرور و تکبر پیدا ہو جائے اور تمام افراد ہی اپنے آپ کو بلند و بالا خیال کرنے لگیں تو وہ معاشرہ زوال پذیر معاشرہ کہلاتا ہے۔ حسن معاشرت کے لیے باہمی احترام کی اشد ضرورت ہوتی ہے، لیکن تکبر ایک ایسی بری صفت ہے کہ اس کے وجود میں آتے ہی باہمی احترام کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، اور یہیں سے فرعونیت جنم لیتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ایک قول نقل کیا ہے، کیا ہم اپنے جیسے انسانوں پر ایمان لائیں حالانکہ ان کی قوم تو ہماری عبادت و خدمت کرتی ہے۔ تکبر و خود پسندی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اسی لیے حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اور سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہے، ہم جنت کی ہمیشہ رہنے والی منزل انہیں دیں گے جو اس دنیا میں برتری اور تکبر اور فساد فی الارض کے خواہش مند نہیں ہوں گے، اور نیک انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ شیخ طبرسی نے اپنی تفسیر مجموع البیان میں اسی آیت کے ضمن میں امیر المومنین علی علیہ السلام کا یہ فرمان نقل کیا ہے، بعض اوقات کسی شخص کو اپنے جوتے کا تسمہ دوسرے شخص کے تسمے سے زیادہ اچھا لگتا ہے تو وہ اس کے ذریعے سے تکبر کرنے لگتا ہے۔ ایسا شخص بھی اس آیت کے مصداق میں شامل ہے۔ خداوند عالم قیامت کے دن متکبرین کو ذلیل فرمائے گا، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، تکبر کرنے والے قیامت کے روز ذرات کی شکل میں محشور ہوں گے، اور حساب کتاب کے ختم ہونے تک لوگ انہیں اپنے پیروں تلے رونتے رہیں گے، پیروں تلے رونتے رہیں گے، پیروں تلے رونتے رہیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔